تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں کچھ لوگوں کے کچھ مطالبات تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ مثلا یوں کہا کرتے تھے لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کسی نبی رسول اور بیچ میں واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ سے اللہ بات کرتا ہے ایسے ہی ہم سے بھی باتیں کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سوال بالکل لغو محمل بےہودہ ہے۔ کم سے کم عقل رکھنے والا بھی اس سوال کی قباحت اور برائی کو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہر بندے سے بات کرنا، یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی بادشاہ کو بیچ میں وزیر بنانے کی، مشیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ ہم سے ہر معاملہ خود طے کر دیا کرے۔ تو ظاہر بات ہے اس کا جواب اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا او تأتینا آیہ، یا ڈائریکٹ کوئی ایسی نشانی جس کو ہم چاہتے ہیں، ہماری فرمائش پر، ہماری ڈیمانڈ پر کوئی نشانی آسمان سے ظاہر ہو۔ ظاہر بات ہے فرمائشی معجزات، فرمائشی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے نہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ تم جو بھی کچھ مجھ سے کہو گے میں اللہ سے اس کو کروا دوں گا۔ ان کے ناجائز مطالبات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے گا کہ کبھی کہتے تھے ان مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کر کے ایسی زمین بنا دو جس میں کاشتکاری کر سکیں، کبھی کہتے تھے یہاں پر کھجور اور انگور کے باغات بنا دیجئے، کبھی نبی سے کہتے تھے کہ یہاں پر کوئی ایسا چشمہ جاری کر دے کہ جس سے مکے کے لوگ اور پورے جزیرۃ العرب کے لوگ سیراب ہو سکے، کبھی کہتے تھے آسمان پر ہمارے سامنے چڑھ کر کے دکھاؤ یا ہمارے سامنے فرشتوں کو بلاؤ جن سے ہم تمہاری نبوت کو مان سکے۔ ان بے جا مطالبات کا جواب اللہ نے جگہ جگہ پر دیا ہے۔ کہیں فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دو هل كنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر ہوں، بس بات یہ ہے کہ بشریت کے ساتھ ساتھ میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، وحی کا پابند ہوں، اللہ کی وحی، اللہ کا حکم تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اب جو مانے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا وہ ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، محبوب آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ مت ہوں، تکلیف کے اندر مت پڑیں، اس لیے کہ آپ کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ کا کام حق کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا ہے اور حق کے ساتھ لوگوں کو جنت کی بشارت دینا ہے۔ مانیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے جہنم میں جائیں گے
اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے ہم کوئی باز پرس نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر اللہ نے ان کے دعووں کی، ان کے سوالات کی حقیقت کو بیان فرمایا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر معجزہ لے کر کے آتا ہے تو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو جادو بتاتے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا نبی جی اگر ہم ان کی فرمائش کے مطابق معجزے دے بھی دیں تو اس کا انجام جانتے ہیں کیا ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اگر آپ ہماری فرمائش کے مطابق یہ کام کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ یہ فرمائشی معجزات ہم کو دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اگر ہم دکھا بھی دیں، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، وہ اپنے علم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آج ایک مطالبہ ہے، کل کو پھر کھیل بنا لیں گے، دوسرا مطالبہ، پھر تیسرا مطالبہ، پھر چوتھا مطالبہ. ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس لیے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بس آپ حق پر ہیں. آپ کا کام بشیر اور نذیر ہے، یعنی بشارت دینا، ڈرانا. جیسا کہ ایک جگہ فرمایا کہ انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے. وانما علینا الحساب، ہماری ذمہ داری حساب لینے کی ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زبردستی داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو بھی آپ کو ان کی ٹینشن لینی ہے، نہیں، آپ کو صرف پہنچانا ہے. آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان سوالات کرنے والوں کی مزید حقیقت کو کھول کر کے بیان فرمایا کہ نبی جی بات اتنی نہیں ہے کہ صرف یہ آپ سے فرمائشی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، بلکہ اصل میں ان کے دلوں کے اندر روگ یہ ہے، یہ خود آپ کو بھی آپ کے دین سے ہٹا کر کے اپنے دین پر لانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ان کے اندر فکری تعطل اور جمود اس حد اور اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ ان کی جو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ قریب قریب ختم ہو گئی ہے. اور اپنے منسوخ شدہ دین کو، جو منسوخ ہو چکا ہے، اور اس دین کو جس کے اندر انہوں نے گڑبڑیں کر رکھی ہیں، اس کے اوپر اس طرح کنڈلی مار کر کے بیٹھ گئے کہ اس کے علاوہ ادھر ادھر سوچنے کے لیے اور کسی کی بات کو سننے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار نہیں ہے. بلکہ ان کی تو کوشش یہ ہے کہ خود آپ ان کا اتباع کر لیں، تب جا کر کے کہیں آپ سے راضی ہوں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ یا شوکت پہ زوال آتا ہے. تو ان کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم، یہ بس اپنی ہی چیز کو حق اور بہتر سمجھ رہے ہیں. اسی کو فرمایا ولن ترضا، اور میرے محبوب ہرگز یہ لوگ ان کا آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کون؟ الیہود ولن نصارا، نہ یہودی اور نہ نصارا. اچھا، کمال کی بات یہ ہے دونوں میں شدید اختلاف ہے، اس وقت بھی اور آج بھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا قبلہ بھی الگ ہے. یہود بیت المقدس کی خاص جگہ کو، جو اس کی مغربی دیوار ہے، اس کو خاص قبلہ مانتے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو، جہاں پر حضرت مریم کی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، خاص طور سے اس مقام کو کیا مانتے ہیں؟ قبلہ مانتے ہیں. تو یعنی کہ ایک ہی
مسجد کے دو الگ الگ مقامات کو ایک قبلہ مانتے ہیں، دونوں کا ایک پلیٹ فارم پر اتحاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کمال کی بات یہ، اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، میرے محبوب ہرگز یہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے، کیوں؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کر لیں۔ ملت الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، تو یہ اپنی ملت کا اتباع کرانا چاہتے ہیں آپ سے، اپنی شریعت کا اتباع کرانا چاہتے ہیں آپ سے۔ اسی لیے اس آیت سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ یہاں پر یہود اور نصارہ ان کی ملت کو ایک ہی ملت اللہ نے کہا ہے، ملتہم، ان کی ملت۔ الگ الگ اگر ان کی ملتیں ہوتی تو ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا۔ اسی لیے ایک مشہور جملہ ہے الکفر ملت واحدہ، کہ چاہے کفر کی کوئی بھی قسم ہو ان تمام کی ملت ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے پھر اسلام، تو ان کی ملت ایک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دو ہی چیزیں ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی ہے جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول نہ کر کے کہیں اور چلا جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے صاف فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر، دو ہی جماعتیں ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ، بہت سارے فقہا نے یہی اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ نے ان کی ملت کو کہا ایک ہی ملت ہے، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے بے شک قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت جو ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ پہلی ہدایت سے مراد ہے دین، یعنی جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، دین ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کا اتباع نہیں کرنا، بلکہ اتباع تو ہدایت اور دین کا کرنا ہے۔ یہ ہدایت اگر آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو بھی اتباع کرنا ہے، یہ ہدایت حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو بھی اتباع کرنا ہے، یہی ہدایت آگے چل کر کے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت اسماعیل، یعنی جس نبی کی شکل میں ہدایت ظاہر ہوگی، اصل مقصود دین اور ہدایت کا اتباع کرنا ہے، نہ کہ کسی قوم اور کسی قبیلے اور خاندان کا، ہے نا جی، سیدھی بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہدایت ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی تو کامیابی انہی کے دین میں تھی، پھر یہ ہدایت آگے منتقل ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کی تو ان کی بات کو ماننا چاہیے تھا۔ اب آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، یہ ہدایت آپ کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کی ہے، اور یہ وہی دین ہے هو الہدی، جو اصل دین ہے اللہ کی طرف سے، جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے نبیوں کے واسطے سے ہوتے ہوتا اب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے۔ اب وہ سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں، ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو اصل کسی خاندان یا کسی قبیلے کی اطاعت نہیں، بلکہ اصل ہدایت اور یعنی اصل جو بات ماننی ہے وہ ہدایت اور دین کی بات ماننی ہے، اور ہدایت اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی ہے، قرآن کی شکل میں آئی ہے، اس لیے اس کا اتباع کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آگے فرمایا کہ ہدایت آ جانے کے بعد پہلے دین جو ہو جاتے ہیں وہ منسوخ اور صرف خواہش نفسانی، ایک طریقے سے اس کو آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی دوسرے دین کے آنے کے بعد پہلے دین کا اتباع کرتا ہے تو وہ دین پر نہیں بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہش پر عمل کرتا ہے، اور نفسانی خواہش کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
میرے محبوب دیکھیے خطاب اللہ کے نبی کو فرمایا ہے، لیکن سنانا مجھے اور آپ کو ہے، چونکہ قرآن نبی پر نازل ہوا اس لیے نبی کو مخاطب کیا، ورنہ نبی سے ایسا کام کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا جو آگے بات آ رہی ہے۔ سنانا مجھے آپ کو ہے کہ جب نبی اتنے اونچے مقام پر ہو کر کے اگر پہلی چیزوں کا اتباع کرنے لگے کسی کے کہنے میں آ کر کے تو اس کا انجام اتنا برا ہوگا، تو ہم جیسوں کو پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے محبوب اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، یعنی اب وہ پہلے دین نہیں بلکہ خواہش رہ گئے، سیدھی بات ہے، وہ نفسانی خواہش ہے۔ اگر آپ ان کے کہے میں آ کر کے کچھ کمپرومائز ان سے کر لیں اور ان کی کچھ خواہشات کا اتباع کر لیں اس لالچ میں کہ یہ پھر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو یاد رکھیے بعد الذی جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس علم قطعی، علم حقیقی، علم یقینی وحی کی شکل میں آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کے کہنے میں آ کر کے ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، محبوب آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ کے نبی سے ایسی بات سرزد ہونی نہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال آپ تو نبوت کے اونچے درجے پر ہیں، افضل البشر اور تمام نبیوں کے سردار، اگر آپ بھی ان کے کہنے میں آ کر کے کسی بات میں کمپرومائز کر لیں پہلی باتوں میں کہ ٹھیک ہے یار چلو کچھ بات تمہاری مان لیتے ہیں، تو یاد رکھیے قرآن پاک نے صاف کہہ دیا آپ کے لیے بھی کوئی حامی اور مددگار نہیں ملے گا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ تو پھر ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بلکہ اس میں آخر میں الگ الگ فیصلہ لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، کمپرومائز ہو نہیں سکتا، کیا کریں۔ آگے چل کر کے اسی پارے کے آخر میں آنے والا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، پہلی امتیں تھی گزر چکی، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم اپنی سوچو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ ہے جو تم کما رہے ہو۔ تو ان آیات کے اندر بالکل صاف کلیئر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر دین حق آ جانے کے بعد پھر بھی کوئی آدمی پرانے دین کا، پرانی شریعتوں کا سہارا لے کہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھی، وہ بھی آسمانی دین تھے، میں تو ان کو فالو کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، تو نبی کو اتنی سخت تنبیہ اور اللہ نے ایک طریقے سے دھمکی دی ہے، تو پھر میں اور آپ سوچ لیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ دین حق آ جانے کے بعد اب کسی رواداری کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک تقریباً 120 آیات کے اندر اب تک اللہ رب العزت نے معاندین، ہٹ دھرم، ضدی، اناڑی، مختلف طرح کے سوال کرنے والے، اپنے نبیوں کو پریشان کرنے والے، اپنی ملت کو اصل ملت بتانے والے معاندین کا تذکرہ تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب سے ان کے مقابلے میں منصفین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو حق کا اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ حق کا حق ہونا ہماری آنکھوں کے سامنے واضح فرما دے اور پھر ہمیں اس حق پر چلا دے، اور باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور اس باطل سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ کے نبی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ ہدایت پر نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہادی بن کر کے آئے، تو ہمیں تو بھائی کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت